بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، زید بن قصادہ کو طارق بن زیاد نے جس طرح بھیجا تھا، ادھر اندلس کا ایک اور بڑا شہر غرناطہ تھا۔ اس کا نامور جنرل تھیوڈومیر، جو وادی الکہ میں دریائے گادلیت کے کنارے طارق سے شکست کھا کر بھاگا تھا، اب غرناطہ میں تھا۔ اسے مسلمانوں کی فتوحات کی خبریں مل رہی تھیں اور وہ پریشانی کے عالم میں تھا۔ غرناطہ کا دفاع ٹوٹا ہوا نہیں تھا، فوج کی بھی کمی نہیں تھی، صرف ایک کمی تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی۔ یہ تھی فوج میں لڑنے کے جذبے اور عزم کی کمی۔ مسلمانوں کی پے در پہ فتوحات نے اندلس کی فوج کا مورال تباہ کر دیا تھا۔ اس فوج کے مورال پر وہ فوجی اور شہری بھی اثر انداز ہو رہے تھے جو دوسری جگہوں سے بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے۔ مسلمانوں کی باتیں وہ اس طرح کرتے تھے جیسے مسلمان انسان نہیں، جن بھوت ہوں۔ شہنشاہ راڈرک کی موت کی خبر ہر جگہ پہنچ گئی۔ راڈرک کو تو لوگ بہت ہی بہادر اور نڈر جنگجو سمجھا کرتے تھے۔ اس کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ وہ محل میں ظالم بادشاہ اور میدان جنگ میں بہادر جنگجو تھا، اور اسے کوئی بادشاہ شکست ہی نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے مشہور ہو گیا تھا کہ راڈرک زندہ ہے اور وہ واپس آئے گا۔ بعض نے تو یہ بھی کہا تھا کہ راڈرک مر گیا ہے تو بھی واپس آئے گا۔ یہ عقیدہ ہر کسی کا نہیں تھا۔ وہ لوگ جو اس عقیدے پر استوار تھے بلکہ اسے جان سے ہی مار ڈالتے تھے۔ تھیوڈومیر کے لیے اپنی فوج کی یہ ذہنی کیفیت بہت خطرناک تھی۔ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست خوردہ جرنیل تھا۔ وہ اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کو بیتاب تھا۔ اس کے علاوہ وہ اندلس کا بادشاہ بننے کے خواب بھی دیکھ رہا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے ماتحت فوجی افسروں کو انہی خوابوں کے زیر اثر لالچ دیے تھے۔ اس وقت ملک میں کسی کی بھی حکومت نہیں۔ اس نے اپنے فوجی افسروں سے کہا، حکومت اس کی ہوگی جو فاتح ہوگا۔ افریقہ کے بربر لوٹ مار کے لیے آئے ہیں، انہیں صرف ایک جگہ بھی شکست ہو گئی تو یہ بھاگ جائیں گے، پھر حکومت اپنی ہے۔ میری جگہ تم ہوگے اور میں راڈرک کی جگہ ہوں گا۔ تم سب کو فوج کے اعلیٰ افسر بناؤں گا۔ راڈرک بھی ایسے ہی بادشاہ بنا تھا، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ حملہ آوروں کو اس ملک سے نکالو۔ فوجی افسروں کے لیے اتنا ہی اشارہ کافی تھا۔ وہ حملہ آوروں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تم سب کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ غرناطہ کی طرف آ رہے ہیں، تھیوڈومیر نے کہا۔ انہوں نے اپنے لیے یہ کمزوری پیدا کر لی ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں اور 3 مختلف سمتوں کو چلے گئے۔ ایک حصہ غرناطہ کی طرف آ رہا ہے، اسے تباہ و برباد کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو یہاں سے کوچ کر کے ان کے اس حصے پر حملہ کریں گے جو قرطبہ کی طرف گیا ہے، پھر ہم تولیتا کی طرف جانے والے حصے کو ختم کریں گے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ غرناطہ کی طرف آنے والی مسلمان فوج کو راستے میں جگہ جگہ اتنی مزاحمت دی جائے کہ غرناطہ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اگر پہنچ جائے تو اس کی نفری بہت ہی تھوڑی اور تھکی ہوئی رہ جائے۔ اس سے ہم فوراً ہتھیار ڈلوائیں گے۔ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، ایک اعلیٰ افسر نے کہا۔ ہم بربروں کو غرناطہ کا محاصرہ کرنے ہی نہیں دیں گے، غرناطہ سے کچھ دور کھلی جنگ لڑیں گے۔ آپ نے راڈرک کی جگہ تخت نشین ہونے کی بات کی ہے، کہ آپ بھول گئے ہیں کہ اس کا ایک جوان بیٹا رچمانڈ گی ہے؟ اس کی موجودگی میں آپ سر پر اندلس کا تاج کیسے رکھیں گے؟ رچمانڈ پگلا ہے، تھیوڈومیر نے کہا۔ اس کی ماں تو پاگل نہیں، فوجی افسر نے کہا۔ یوگو بلجی آپ جیسا جرنیل ہے اور وہ ہمیشہ تولیتا میں رہا ہے۔ راڈرک کی ملکہ اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ یوگو بلجی فوج میں بہت مقبول ہے، وہ فوج کو آپ کے خلاف اور ملکہ کی حمایت میں کر دے گا۔ وہ رچمنڈ کو ہی تخت پر بٹھائے گا۔ اگر آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو آپ کو خاموشی سے قتل کر دیا جائے گا۔ خانہ جنگی ہوگی۔ ان حالات میں جب بربر فتح پر فتح حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ خانہ جنگی کو بہتر سمجھیں گے؟ جنرل تھیوڈومیر، آپ دشمن کے لیے پورے ملک کی فتح آسان بنا دیں گے۔ تھیوڈومیر ایسے انداز سے ہنسا جیسے اس کے اس اعلیٰ فوجی افسر نے احمقانہ بات کی ہے اور وہ جواب بھی نہ دینا چاہتا ہو۔ یہ بات کا مسئلہ ہے، تھیوڈومیر نے کہا۔ پہلا مسئلہ فوج کی تقسیم ہے۔ آؤ پہلے غرناطہ تک آنے والے قلعوں اور قصبوں کے متعلق سوچیں کہ کہاں کتنی فوج بھیجیں۔ غرناطہ تک 4 بڑے اہم مقام آتے تھے: آرچیڈونا، مالاکام، مورسیا اور ایلویرا۔ ایلویرا غرناطہ کے نواح میں تھا۔ تھیوڈومیر نے ان مقامات کا طوفانی دورہ کیا، وہاں کی فوج کا جائزہ لیا اور ہر جگہ ایک ہی لیکچر دیا۔ وہ شہنشاہ راڈرک مر گیا ہے جو اندلس کو اپنی جاگیر اور تمہیں اپنا غلام سمجھتا تھا۔ اندلس تمہارا ملک ہے، اندلس کی کھیتیوں کا ایک ایک دانہ تمہارا ہے، تمہارے خون اور پسینے کی کمائی کا ایک ایک پیسہ تمہارا ہے۔
اب ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری کھیتیوں کا آدھا فصل کوئی اور اٹھا کر لے جائے گا۔ تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہر چیز کی پوری قیمت تمہاری ہوگی۔ تم لوگ جو فوج میں ہو، تمہارے باپوں اور تمہارے سگے بھائیوں اور بیٹوں سے کوئی محصول وصول نہیں کیا جائے گا۔ جو فوجی لڑائی میں معذور ہو جائے گا اسے ساری عمر کے لیے موجودہ تنخواہ جتنا معاوضہ ماہوار دیا جائے گا، اور جو مارا جائے گا اس کے باپ یا بیوی یا اولاد کو اکٹھی رقم ادا کی جائے گی۔ فوجی تھیوڈومیر کا یہ اعلان یہاں تک سنتے ہی تھیوڈومیر زندہ باد اور سرزمین اندلس زندہ باد کے نعرے لگانے لگے تھے۔ تھیوڈومیر نے نعرے خاموش ہونے کے بعد اپنا لیکچر آگے چلایا۔ افریقہ کے یہ بربر مسلمان تمہارے ملک کو اور تمہارے گھروں کو لوٹنے آئے ہیں۔ وہ تمہاری بیٹیوں، بہنوں اور جوان بیویوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، انہیں تمہارے گھروں میں بے آبرو کریں گے۔ یہ ڈاکو 11-12 سال کی عمر کی بچیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اپنے مال و متاع اور اپنی عزت کو بچانا چاہتے ہو تو جانیں لوا دو۔ اس دشمن کی دہشت اپنے دلوں سے اتار دو، خوف و ہراس سے بچو۔ وہ اتنے بہادر نہیں جتنا تمہیں بتایا گیا ہے۔ وہ سپاہی جو ان سے شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں، وہ تو یہی کہیں گے کہ مسلمان جنوں اور بھوتوں جیسی کوئی مخلوق ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، وہ تم جیسے انسان ہیں۔ اگر کوئی بہادر ہے تو وہ تم ہو۔ ناظرین، ان فوجیوں کو معلوم نہیں تھا کہ تھیوڈومیر نے ان بربر مسلمانوں سے پہلی ٹکر لی تھی اور ایسی شکست کھائی تھی کہ اس کے لیے وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلنا محال ہو گیا تھا۔ وہ اپنی فوج سے کہہ رہا تھا کہ مسلمان جنوں اور بھوتوں جیسی کوئی مخلوق نہیں۔ ان فوجیوں کو معلوم نہیں تھا کہ تھیوڈومیر نے بھاگ کر تلیتا جا دم لیا تھا اور شہنشاہ روڈرک کو، جو اس وقت پیپلونا میں تھا، یہ پیغام بھیجا تھا کہ یہ کوئی جن اور بھوت تھے جنہوں نے میری آدھی سے زیادہ فوج ہلاک کر ڈالی اور باقی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ وہ اب غرناطہ سے نکل کر اپنی فوج کے جذبے اور حوصلے میں الفاظ سے نئی روح پھونکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھیوڈومیر واپس غرناطہ پہنچا ہی تھا کہ زید بن قصادہ غرناطہ کے راستے میں پہلے قلعہ بند قصبے آرچی ڈونا تک پہنچ گیا اور اپنے مجاہدین کے لشکر کو ذرا سا بھی آرام نہ دیا اور طوفان کی طرح قصبے کو محاصرے میں لے لیا۔ دیوار پر تیر انداز اور برچھیاں پھینکنے والے موجود تھے۔ انہوں نے تیر اور برچھیوں کا مینہ برسا دیا، لیکن بربروں کی کمانیں زیادہ مضبوط اور دور مار تھیں۔ قلعے والوں کے تیر ان تک نہیں پہنچتے تھے، لیکن ان کے تیر دیوار کے اوپر تک پہنچ جاتے اور اپنا پورا کام کرتے تھے۔ مسلمانوں کے نعروں اور للکار سے اندلسیوں کا خوف طاری ہوا جا رہا تھا۔ مسلمان 4-4، 6-6 کی ٹولیوں میں دوڑ دوڑ کر دیوار تک پہنچتے تھے۔ اوپر سے کوئی تیر انداز ذرا جھک کر ان پر تیر چلانے لگتا تو بربروں کے تیر اسے سیدھا نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ وہیں دیوار پر گرا دیتے یا وہ دیوار کے اوپر سے نیچے گرتا تھا۔ مسلمانوں کی کوشش یہ تھی کہ کمند پھینک کر دیوار پر چڑھ جائیں یا دیوار توڑنے کا موقع مل جائے۔ مسلمانوں کی ٹولیاں دروازوں تک بھی پہنچ گئی تھیں اور یہ مجاہدین دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجاہدین کی یہ بے جگری اور ان کا جوش و خروش ظاہر کرتا تھا جیسے وہ قلعے کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ اندلس کے فوجیوں پر مسلمانوں کی جو دہشت پہلے سے طاری تھی اور جسے تھیوڈومیر نے الفاظ میں رفع کرنے کی بہت کوشش کی تھی، وہ دہشت کام کرنے لگی۔ قلعے والوں کے حوصلے پست ہونے لگے۔ مجاہدین جو تیر دیوار پر چلا رہے تھے وہ اوپر جا کر قصبے کے اندر گرتے تھے، جس سے شہریوں پر دہشت طاری ہو رہی تھی۔ قصبے میں شہریوں نے ایسی فضا پیدا کر دی کہ فوجیوں کے حوصلے بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ قلعے دار نے دروازہ کھول دینے کا حکم دے دیا۔ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے اور یہ مقام مزید خون ریزی کے بغیر قبضے میں آ گیا۔ اس سے آگے 2 اور بڑے قصبے مالاکا اور مورشیا آتے تھے۔ مالاکا کی فوج نے یہ بہادری دکھائی کہ جب مسلمان وہاں پہنچے تو انہوں نے اندلس کی فوج کو قلعے کے باہر صف آرا دیکھا۔ ان کا یہ طریقہ جنگ جنرل تھیوڈومیر کی ہدایات کے مطابق تھا، اور تھیوڈومیر نے جو اعلان کیے تھے ان کا بھی اثر تھا کہ یہ لوگ محاصرے کی جنگ لڑنے کی بجائے کھلے میدان میں نکل آئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ ایسے مسلمانوں سے ہے جو جنگ و جدل کے شوقین ہیں اور بچپن سے ہی انہیں خون ریزی اور لڑانے کے انداز سکھائے جاتے ہیں۔ زید بن قصادہ عربی سالار تھا اور یہ وہ زمانہ تھا جب عربوں کی جارحانہ قیادت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ سالار زید نے طارق بن زیاد کی مخصوص چال چلتے ہوئے اندلسیوں کو اس طرح پیچھے دھکیلا کہ ان کی پیٹھیں شہر کی دیوار سے جا لگیں۔ گھوڑے اپنے پیادوں کو کچل رہے تھے اور مسلمان انہیں کاٹ رہے تھے۔
سالار زید نے دشمن کو لڑائی میں الجھا لیا اور اپنی کچھ نفری دروازے توڑنے کے لیے بھیج دی۔ اندلسیوں نے باہر نکل کر بے خوفی اور جان بازی کا مظاہرہ تو کیا تھا، لیکن وہ قلعے کی دفاعی اور انتظام کرنا بھول گئے تھے۔ قلعے کے باہر اندلسی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ رہے تھے، اور ادھر زید نے قلعے کے 2 دروازے توڑ دیے اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ اندلسیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان کے جرنیل تھیوڈومیر کے جوشیلے الفاظ کوئی کام نہ کر سکے۔ جہاں تلوار اور تیر چلا کرتے ہیں، وہاں الفاظ کے تیر ہوا میں ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اب آگے اندلس کا ایک اور مشہور شہر غرناطہ تھا۔ جنرل تھیوڈومیر خود قلعہ بند شہر میں موجود تھا۔ توقع یہی تھی کہ وہ جم کر مقابلہ کرے گا۔ ایک تو وہ اپنی شکست کو فتح میں بدلنا چاہتا تھا، دوسرے یہ کہ اس کی نظریں اندلس کے تخت و تاج پر لگی ہوئی تھیں۔ اس نے مسلمانوں کو شکست دینے کی مکمل تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے بھی محصور ہو کر لڑنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے اپنی فوج کو غرناطہ سے نکال کر کچھ دور ایلوویرا کے مقام پر سفارہ کر لیا تھا۔ کسی بھی مورخ نے زید بن قصادہ اور تھیوڈومیر کی فوجوں کی تعداد نہیں لکھی، سوائے اس کے کہ مسلمان اندلسیوں کے مقابلے میں تعداد میں بہت کم تھے۔ اندلس کی فوج کے ساتھ شہری بھی لڑنے کے لیے خاصی تعداد میں موجود تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کی کمی کے علاوہ ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ مسلسل کوچ اور مارکا ارائی میں یہاں تک پہنچے تھے۔ ان کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ ان کی روحانی قوت تھی کہ وہ غرناطہ کے گرد نواح تک پہنچے اور دشمن کو سامنے کھڑا دیکھ کر بغیر آرام کے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں اندلسی تازہ دم تھے۔ زید بن قصادہ نے جب دشمن کو اپنے سامنے لڑائی کی ترتیب میں کھڑے دیکھا تو اس نے اپنے لشکر کو روک لیا اور ذرا بلند جگہ کھڑے ہو کر تھیوڈومیر کی فوج کی تعداد اور ترتیب کا جائزہ لیا۔ تھیوڈومیر کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار ان کے سپاہیوں کو ڈرا دیتی ہے۔ اس کا علاج اس نے یہ کیا کہ اپنی فوج سے نعرے لگوانے شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے جونیئر کمانڈروں نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا۔ سالار زید بن قصادہ جان گیا کہ دشمن پرعزم ہے، اور ان کا جوش و خروش بتاتا ہے کہ وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں۔ زید کو یہ احساس پریشان کر رہا تھا کہ اس کا لشکر تھکا ہوا ہے، لیکن اس صورتحال سے بھاگا تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے بلندی سے ہی جس پر وہ کھڑا تھا اپنے لشکر کو للکارا، بربرو، تمہارے جذبے اور ایمان کا وقت اب آیا ہے۔ میں عربی ہوں۔ آج تم نے ثابت کرنا ہے کہ میدان جنگ میں بربر عربوں سے بہتر اور جانثار ہیں۔ یاد رکھو کہ تمہارے ساتھی دوسرے شہروں کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان سے تمہیں یہ تانا سننا پڑے کہ جو غرناطہ کو فتح کرنے گئے تھے وہ بزدل اور بے ایمان تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم ہار گئے تو اپنے اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ زید بن قصادہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ بربروں نے بڑی بلند آواز سے اپنے مخصوص نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں زید، ہم تم سے آگے ہوں گے، ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ اس لڑائی کا حال و احوال تفصیل سے لکھنے والے مورخ پروفیسر ڈوزی نے لکھا ہے کہ زید بن قصادہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کا رخ قبلہ کی طرف کیا، سر جھکا لیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، معلوم نہیں اس نے کن الفاظ میں اللہ سے مدد مانگی۔ اس کا سر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا، یہاں تک کہ اس کا منہ آسمان کی طرف ہو گیا اور دونوں ہاتھ پھیلتے ہوئے اوپر کو اٹھتے گئے۔ ذرا ہی دیر بعد اس کا سر اور ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے کو آ گئے۔ اسلام کے پاس بانو، اس نے منہ پر ہاتھ پھیرے بغیر بڑی ہی بلند آواز میں اپنے لشکر سے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح کی بشارت دی ہے۔ زید بن قصادہ بلندی سے اترا اور تقریباً 100 جانباز قسم کے بربروں کو الگ کیا اور انہیں کچھ ہدایات دیں۔ ان کے مطابق یہ جانباز اس راستے پر واپس چلے گئے جس راستے سے وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ کچھ دور جا کر وہ ایک طرف کو مڑ گئے اور اونچی نیچی ٹیکریوں کی اوٹ میں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ جنرل تھیوڈومیر نے مسلمانوں سے ایک لڑائی لڑی تھی۔ طارق بن زیاد کی جو چال نے اس کی فوج کو بے ترتیب اور منتشر کر کے مارا تھا، وہ چال اس کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے جونیئر کمانڈروں کو سختی سے بتا دیا تھا کہ مسلمان حملہ کر کے پیچھے ہٹنے لگیں تو ان کے تعاقب میں نہ جائیں بلکہ اور پیچھے ہٹ جائیں۔ ایسی ہی کچھ اور ہدایات تھیں جو اس نے اپنے کمانڈروں اور اپنی فوج کو بھی دیں۔ ادھر سالار زید بن قصادہ اپنے لشکر سے کہہ رہا تھا
کہ وہ یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ وہ تھکے ہوئے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دشمن کی اس فوج میں تقریباً آدھے وہ سپاہی ہیں جو دوسری جنگوں سے شکست کھا کر اور بھاگ کر یہاں پہنچے ہیں۔ زید بن قصادہ نے مجاہدین کو بتایا کہ اندلسیوں پر بربروں کا خوف طاری ہے، اس خوف میں اضافہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ خوف ہم اپنے اوپر طاری کر لیں۔ مورخ لین پول اور سب سے زیادہ متعصب مورخ ولیم اسکاٹ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ دونوں فوجوں کی کیفیت دیکھ کر لڑائی کا نتیجہ یہی نظر آتا تھا کہ بربر مسلمان بہت بری شکست کھائیں گے۔ مسلمانوں کی فتح کا انحصار صرف اس پر تھا کہ ان کا سالار کوئی ایسی چال چل سکتا جو تھیوڈومیر کے قدم اکھاڑ دے۔ ایسا امکان نظر نہیں آتا تھا۔ جنرل تھیوڈومیر کو اپنی فتح کا 100% یقین تھا۔ جنرل تھیوڈومیر نے اپنی فوج کو ایسی جگہ پر ترتیب میں رکھا ہوا تھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں، اس طرح اس کے پہلو محفوظ تھے۔ زید بن قصادہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے درمیان والے حصے کو آگے بڑھایا اور خود پیچھے رہا۔ ادھر سے غرناطہ کی فوج کی دگنی نفری آگے بڑھی۔ تھیوڈومیر دور پیچھے رہا۔ مسلمان نعرے لگاتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر کے آگے بڑھے اور بڑا سخت تصادم ہوا۔ اندلسی سمجھ نہ سکے کہ مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اندلس کی فوج ان کے ساتھ ساتھ آگے آ رہی تھی۔ تھیوڈومیر دور پیچھے کھڑا چلا رہا تھا اور قاصدوں کے ذریعے اپنی فوج کو پیغام دے رہا تھا کہ آگے نہ جاؤ۔ اچانک دائیں اور بائیں ان ٹیکریوں اور چٹانوں سے تھیوڈومیر کی فوج پر تیروں اور برچھیوں کا می برس پڑا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹیکریاں اور چٹانیں آتش فشاں پہاڑ کی طرح تیر اور برچھیاں اگل رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہی ٹیکریوں کی اوٹ سے بربر گھڑ سوار گھوڑے سرپٹ دوڑاتے نکلے اور اندلسیوں کے عقب میں چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے بڑا ہی دلیر حملہ کیا۔ زیادہ تر تیروں اور برچھیوں کی وجہ سے اندلسی بے ترتیب ہو گئے۔ باقی کسر گھڑ سواروں کے حملے نے پوری کر دی۔ لین پول اور ولیم اسکاٹ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ دہشت جو اس فوج پر طاری تھی وہ تیروں اور برچھیوں سے زیادہ نقصان پہنچا رہی تھی۔ دوسری جنگوں سے بھاگے ہوئے سپاہی ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ جنگ کا پاسان مسلمانوں کے حق میں پلٹ گیا۔ زید بن قصادہ نے تقریباً 100 جانبازوں کو لڑائی شروع کرنے سے پہلے ہی غائب کر دیا تھا۔ وہ جانباز دور کا چکر کاٹ کر شہر کے پیچھے پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر پناہ پر اور قلعے کے برجوں میں کوئی ایک بھی سپاہی موجود نہیں۔ سالار زید بن قصادہ نے انہیں اس مشن پر بھیجا تھا کہ غرناطہ کی فوج باہر نکل آئی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ شہر کے اندر کوئی فوج نہیں، اور اگر ہے تو بہت تھوڑی۔ جانبازوں کو بتایا گیا تھا کہ وہ قلعے کے دروازے توڑنے کی کوشش کریں یا رسے ساتھ لے جائیں اور کمندیں ڈال کر دیوار پر چڑھ جائیں۔ جانبازوں کا یہ دستہ شہر کے عقب میں پہنچ گیا۔ دیوار پر کوئی شہری یا فوجی کھڑا اس نے دیکھ لیا۔ وہ دوڑتا ہوا اترا، گھوڑے پر سوار ہوا اور کوئی دروازہ کھلوا کر گھوڑا سرپٹ دوڑاتا نکلا اور جنرل تھیوڈومیر کو جا اطلاع دی کہ تقریباً اتنی تعداد میں مسلمان فلاں طرف سے شہر کی طرف آ رہے ہیں۔ تھیوڈومیر نے کم و بیش 300 گھڑ سواروں کو شہر کے عقب کی طرف دوڑا دیا، اور اس کے جو دستے ابھی لڑائی میں شامل نہیں ہوئے تھے ان دستوں کو اس نے حکم دیا کہ شہر کے اندر چلے جائیں۔ جیسے ہی یہ دستے پیچھے کو مڑے، زید بن قصادہ نے اپنے لشکر کے اس حصے سے جو اس نے اپنی کمان میں محفوظہ کے طور پر رکھا ہوا تھا، غرناطہ کی طرف جانے والے اندلسیوں پر حملہ کر دیا۔ کیونکہ یہ حملہ عقب سے ہوا تھا اس لیے اندلس کا نقصان بہت ہی زیادہ ہوا۔ لین پول اور ولیم اسکاٹ لکھتے ہیں کہ عیسائی فوج پوری طرح کٹ گئی۔ ایسا جانی نقصان مسلمانوں اور عیسائیوں کی کسی بھی لڑائی میں نہیں ہوا تھا۔ تھیوڈومیر نے جن 300 آدمیوں کو شہر کے عقب میں بھیجا تھا انہیں بربر جان بازوں نے کاٹ کر رکھ دیا۔ اگر اندلس فوج کا کوئی سپاہی بچا بھی تو وہ قلعے کی طرف نہیں گیا بلکہ کہیں جنگل کی طرف بھاگا اور روپوش ہو گیا۔ تھیوڈومیر میدان جنگ سے لاپتہ ہو گیا۔ قلعے کا جو دروازہ کھلا ہوا تھا وہ بند ہو گیا۔ اندلس فوج کے پرچم کب کے گر چکے تھے۔ مسلمان ابھی تک لڑائی میں مصروف تھے، لڑائی ختم ہو چکی تھی، لیکن زید بن قصادہ کا حکم تھا کہ کسی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ غرناطہ وہاں سے کچھ دور تھا۔ عیسائی فوج کا صفایا کر کے سالار زید بن قصادہ نے غرناطہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس نے اسی فوج کو مجدہ سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے نوازا ہے اور اب قلعے میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کرنا ہے
اور یہ بھی کہ شہر میں کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب انہیں قلعہ نظر آنے لگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دیواروں پر انسانوں کی ایک دیوار کھڑی تھی۔ محاصرے کے وقت ہر قلعے پر سپاہی موجود ہوتے تھے، لیکن اتنے نہیں کہ ان کے کندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ ان کے سروں پر جنگی خودیں تھے اور ان کے جسموں کے بالائی حصے زرہ پوش تھے۔ نہیں، ابھی نہیں، سالار زید بن قصادہ نے اپنے نائب سالار سے کہا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ غرناطہ کی فوج کو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن شہر کے دفاع سے کہیں زیادہ فوج نظر آ رہی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے لیے افق کے قریب پہنچ گیا تھا۔ زید بن قصادہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن اب اس کی فوج اور کم ہو گئی تھی، کیونکہ کچھ مجاہدین شہید ہو گئے اور بہت سے زخمی بھی ہوئے تھے۔ کیفیت مایوسی والی ہو گئی تھی۔ پھر بھی دیوار کے قریب جا کر سالار زید بن قصادہ نے اعلان کروایا کہ اپنی فوج کا انجام دیکھ لو۔ اگر بغیر لڑے شہر کے دروازے کھول دو گے تو امان میں رہو گے، ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کا جواب نہیں آ رہا تھا۔ عموماً یوں ہوتا تھا کہ محاصرہ کرنے والے ایسا ہی الٹیمیٹم دیا کرتے تھے اور محصورین کی طرف سے تنزیہ اور دھمکی آمیز جواب ملا کرتا تھا، لیکن زید بن قصادہ کے اعلان کے جواب میں دیوار سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ خلاف توقع دروازہ کھلا اور تھیوڈومیر ہاتھ میں سفید جھنڈا لیے باہر آیا۔ پہلی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ تھیوڈومیر صلح کا جھنڈا اٹھائے خود باہر آیا تھا، اور زیادہ تعجب یہ دیکھ کر ہوا تھا کہ اس کے ساتھ صرف ایک محافظ تھا۔ کوئی جرنیل یا بادشاہ محافظوں کے پورے دستے کے بغیر ادھر ادھر نہیں جاتا تھا۔ تھیوڈومیر کے ساتھ جو محافظ تھا وہ قریب آنے پر پتہ چلا کہ محافظ نہیں بلکہ ایک نوجوان ملازم ہے۔ عیسائی بادشاہ اور بڑے جرنیل محافظ کے علاوہ اس قسم کے ایک دو ملازم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ زید بن قصادہ تھیوڈومیر کے استقبال کے لیے ذرا آگے چلا گیا، پھر دونوں کمانڈروں کا آمنا سامنا ہوا۔ میں اپنے سے بڑے جرنیل کے حکم سے آیا ہوں، تھیوڈومیر نے کہا۔ یہ جرنیل اس علاقے کی تمام فوج کا کمانڈر ہے۔ اس نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ قلعے کے اندر اتنی زیادہ فوج ہے کہ آپ محاصرہ کریں گے تو کم سے کم 1 سال محاصرے میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ شہر کی دیواروں پر دیکھ لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شہر میں کتنی زیادہ فوج ہوگی۔ اگر اتنی زیادہ فوج موجود ہے تو پھر صلح کی کیا ضرورت ہے؟ زید بن قصادہ نے اپنے ترجمان کی معرفت تھیوڈومیر کی بات سنی اور جواب دیا، تم میری فوج کو دیکھ رہے ہو کہ پہلے سے بھی کم رہ گئی ہے۔ ہمارا جرنیل رحم دل انسان ہے، تھیوڈومیر نے کہا۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کی فوج کتنی بری طرح کٹ گئی ہے اور آپ کا بھی نقصان ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مزید خون ریزی اس کی برداشت سے باہر ہے، اس لیے وہ صلح کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ صلح نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ فوج ہے جس سے آپ قلعہ نہیں لے سکیں گے۔ زید بن قصادہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن تھیوڈومیر جس انداز سے بات کر رہا تھا اس سے متاثر ہو کر زید بن قصادہ صلح پر راضی ہو گیا۔ لیکن صلح کی شرائط ہماری ہوں گی، تھیوڈومیر نے کہا۔ سب سے بڑی شرط یہ ہوگی کہ شہریوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہوگی، اور آپ کا کوئی سپاہی کسی شہری کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ کہ خزانے میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم خود آپ کے حوالے کریں گے، اور تیسری شرط یہ کہ مجھے آپ جنگی قیدی نہیں بنائیں گے۔ میں قلعے میں رہوں گا اور آپ کی طرف سے اس صوبے کا گورنر رہوں گا۔ میں آپ کی تابعداری قبول کرتا ہوں اور آپ کے احکام کا پابند اور آپ کا وفادار رہوں گا۔ صلح کی یہ شرائط تحریر کی گئیں اور زید بن قصادہ یہ اس دستاویز پر اپنے دستخط کر کے اپنی مہر بھی لگا دی۔ الے صبح آپ کو شہر کے دروازے کھلے ہوئے ملیں گے، تھیوڈومیر نے کہا اور چلا گیا۔ ابن قصادہ، سالار زید کے ایک نائب سالار نے اسے غصیلی سی آواز میں کہا، تم نے اپنی اور ہم سب کی موت کے پروانے پر اپنی مہر لگا دی ہے۔ ہاں، ابن قصادہ کے ایک اور عہدیدار نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بہت زیادہ تھک گئے ہو، اس لیے تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، زید بن قصادہ نے کہا۔ تمہیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ تھیوڈومیر ہمیں اپنے پھندے میں لے جا رہا ہے۔ ہم اندر جائیں گے تو شہر کی فوج اور تمام شہری ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہمارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ہاں، عہدیدار نے کہا، یہی ہوگا۔ تم میں عقل کی کمی ہے،
سالار زید بن قصادہ نے کہا، کوئی قلعہ دار دشمن کے چند آدمیوں کو بھی قلعے میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ ہماری تو فوج ہے جس کے لیے وہ صبح دروازے کھول رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے اور یہ دیکھ چکے ہیں کہ بربر مسلمان کم تعداد میں ہوں تو بھی ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ رات اضطراب میں گزر رہی تھی، ارد گرد لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمیوں کی کربناک آہوزاری سنائی دے رہی تھی۔ بربر اندلس کے مرے ہوئے فوجیوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے، ان کی جامہ کی تلاشی لے رہے تھے، گیدڑ بھیڑیے وغیرہ بھی پہنچ گئے تھے۔ زید بن قصادہ رات بھر سو نہ سکا۔ اس بربروں کی یہ پریشانی بالکل قدرتی تھی کہ انہیں کسی پھندے میں پھنسانے کی ترکیب کی جا رہی ہے۔ زید بن قصادہ نے اپنے عہدیداروں سے کہہ دیا تھا کہ وہ رات کو بیدار اور چوکس رہیں اور صبح قلعے میں داخل ہوتے وقت آنکھیں گھما گھما کر ہر طرف دیکھتے رہے۔ ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک ضرور کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ مزید تاریخی اسلامی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔